مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پادری عرفان مٹو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 15ویں باب کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ برائے مہربانی میرے اس چینل کو اسٹوورڈ آف جیزس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ خدا برکت دے آپ کو، آمین۔ سلسلہ وار مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے اتوار ہم نے 14ویں باب میں سے سیکھا، اور آج جو تلاوت پڑھی گئی مکاشفہ کی کتاب اس کے 15ویں باب کی تلاوت کی گئی۔ اگر ہم اسے دیکھیں تو 15واں باب یہ اپنی ذات میں ایک فتح مندی اور عدالت کو ظاہر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس باب میں ہمیں دو سیکشن نظر آتے ہیں کہ ایک فتح مندی نظر آ رہی ہے ان لوگوں کی جو یسوع پر ایمان رکھ کر اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں یا خداوند کے آرام میں ہے، ان کی فتح مندی کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ اور ایک وہ ہے 5ویں باب سے آگے اگر ہم دیکھیں تو 7 آفتیں ہیں جن کو وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے جو خداوند کے ساتھ قائم نہیں ہیں ان کے لیے انڈھیلنے کو ہیں۔ اور یہ باب 15واں باب یہ 16ویں باب کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعارف ہے یا اس کی تصویر ہے کہ آگے 16ویں باب میں وہ باقاعدہ پریکٹیکلی وہ فرشتے ایک ایک فرشتہ ان 7 آفتوں کو، ان 7 پیالوں کو جن کا ذکر ہم نے 4تھے باب میں بھی جب ہم پڑھ رہے تھے یا سیکھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے کلیسیائی طور پر مکاشفہ کی کتاب کے 4تھے باب میں بھی ہم نے ان 7 آفتوں کا ذکر کیا اور سنا بھی۔ اور یہ اس 16ویں باب کی کیا ہے، ایک طرح سے تعارف ہے کہ کس طرح سے وہ ایک ایک کر کے ان 7 آفتوں کو دوبارہ سے الٹ دیں گے، دوبارہ سے وہ ان کو زمین پر بھیجیں گے یا ان لوگوں پر جنہوں نے حیوان اور اس بت کی چھاپ لی تھی۔ ہم دیکھیں کیا لکھا ہے 15ویں باب کی پہلی آیت سے، پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے۔ وہ 7 آفتیں جو 4تھے باب میں جن کا ذکر ہے وہ خدا نے کیا کی ہیں، انڈھیلی ہیں، اور 7 فرشتے ہیں جو ان آفتوں کو دوبارہ سے کیا کرنے کو ہیں، الٹنے کو ہیں۔ کیونکہ کیا لکھا ہے، خداوند کا قہر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ یہ وہی ختم یا تمام کی بات ہو رہی ہے جس طرح سے وہاں پر چھٹے کلمے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں، وہی لفظ یہاں پر بھی جو تمام ہوا کے لیے یسوع نے لفظ استعمال کیا، وہی لفظ ہمیں یہاں پر بھی گریک زبان میں یعنی یونانی زبان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور وہ کہہ رہے کہ وہ کیا ہو گئی ہیں، آفتوں پر خدا کا قہر کیا ہوا ہے، تمام ہوا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کی عدد پر غالب آئے تھے ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے ہوئے دیکھا، اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ وہ فتح مندی کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کی قہر پر چلتے ہوئے، جنہوں نے اپنی جانوں کو نثار کیا، جو اس کے پیچھے اس دنیا میں چلتے ہوئے، جنہوں نے اس بت
لیے ہم کیا ہیں؟ فاتح ہیں۔ وہ اس سمندر پر، اس آگ پر، اس گندک پر، اس دوزخ پر کیا کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کے نام کا فتح یابی کا شادیانہ بجا رہے ہیں کہ ہم اس پر غالب آئے ہیں، ہم موت پر غالب آئے ہیں، ہم شریر پر غالب آئے ہیں، ہم شیطان پر غالب آ کر یسوع کے نام کا بول بالا کرتے ہیں۔ وہ گیت گا رہے ہیں، اور گیت کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں، اور وہ گیت ہے جو موسیٰ اور برا کا گیت ہے۔ عزیزو، اگر آپ دیکھیں تو خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب میں جب خدا بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نکال کر لایا ہے، جب وہاں پر خداوند نے اپنے زور بازو سے بنی اسرائیل کو رہائی دی ہے، خداوند وہاں پر غالب آیا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو غلبہ پا کر اپنے لوگوں کو اس ملک سے کیا کیا ہے؟ نکالا ہے، غلامی کے گھر سے نکالا ہے، شیطان کے چنگل سے نکالا ہے۔ اس لیے 15ویں باب میں انویٹیشن، دعوت دے رہا ہے کہ آجو اب بھی چھوڑ دو۔ تو یہاں پر بھی کیا کر رہے ہیں کہ کیا؟ اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں۔ فلیپیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ دوسرے باب میں، خواہ آسمان کی، خواہ زمین کی، خواہ زمین کے نیچے کی ہر ایک مخلوق کیا کرے گی؟ ہر ایک کا گھٹنا کہاں ٹکے گا؟ خداوند کے سامنے، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ اب عدالت ہونے والی ہے، تیرے انصاف کے کام کیا ہو گئے ہیں؟ ظاہر ہو گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ جو انجیل میں سے حوالہ ہم نے پڑھا، اس میں کیا کہا اس نے؟ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ کوئی ہے ایسا جس نے دعویٰ کیا ہو؟ مقدس یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کے 7 دعوے ہیں، جس میں اس نے کیا کہا؟ ہر دعوے میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اس سے بیشتر کے ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، راہ، حق اور زندگی۔ اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ وہاں پر بھی کیا نظر آ رہا ہے؟ جو بربت اٹھا کر خداوند کی تعریف کر رہے، گیت گا رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یسوع نے کہا ہمیشہ کی زندگی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ایسے ہی وہ بربت نہیں بجا رہے، ایسے ہی وہ اس کا گیت نہیں گا رہے، کیونکہ ان کو کیا مل گئی ہے؟ زندگی مل گئی ہے۔ اور یسوع نے 7 ایک لفظ پہلے کیا بولا؟ قیامت اور زندگی میں۔ قیامت کن کے لیے ہے؟ جن کے لیے وہ شیشے کا سمندر جس میں آگ ملی ہوئی ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ تو قیامت اور زندگی میں ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ میں ہوں۔ ہر ایک نے کہا کہ خدا فرماتا ہے، ہر ایک نے کہا کہ الوہیم فرماتا ہے، ہر ایک نے کہا ادونائے فرماتا ہے، لیکن میرے یسوع کی قدرت ہے کہ جو فرماتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ زندگی کی روٹی، اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ اور پھر کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ جو بربتیں لے کر اپنے ہاتھوں میں کھڑے ہیں ان کو دنیا نے ستایا ہے۔ اس بھیڑ میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نثار کی ہیں، جو خداوند کے لیے قربان ہوئے ہیں، جو سچائی کی خاطر اپنی زندگیاں نشاور کر گئے ہیں، جو خداوند کی منادی کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر کے چلے گئے ہیں۔
یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یہ وہی ہیں جو دنیا کے سامنے تو شاید مر گئے ہیں، دنیا کے سامنے تو شاید زندگی کی موت مرے ہیں، دنیا کے سامنے تو شاید وہ غضبناک دردناک عذاب والی موت مرے ہیں، عبرت بنایا گیا ہے ان کو، لیکن کیا کہتا ہے خداوند کہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ آج خداوند کلیسیا سے پوچھ رہا ہے، کیا کلیسیا اس بات پر ایمان رکھتی ہے؟ اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا ایمان کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اگر کلیسیا یہ ایمان رکھتی ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ بربت بجائیں گی، ان پر نہ ابلیس نہ شریر نہ وہ سیسے والا ملا ہوا آگ ملا ہوا جو سمندر ہے وہ ان پر غالب نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ آج مکاشفہ کی کتاب 5ویں آیت سے، ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمے کے پاس خیمے کا مقدس آسمان میں کھولا گیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 آفتیں تھی، آبدار اور چمکدار جواہر سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ باندھے ہوئے مقدس سے نکلے۔ کہاں سے نکلے ہیں وہ؟ خداوند کے مقدس میں سے، خداوند کے گھر میں سے، نئے یروشلم میں سے وہ کیا ہوئے ہیں؟ نکلے۔ اور لکھا ہے کہ اور ان 4 جانداروں میں سے ایک میں 7 سونے کے پیالے ابدالآباد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے، اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا۔ کیا ہے؟ 7 پیالے ہیں، اور پیالوں کا استعمال مقدس میں کون کرتا تھا؟ سردار کاہن کیا کرتے تھے اپنی کہانت کے لیے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک کیا ہوا ہے؟ آفتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، اس وقت تک کیا ہوا ہے؟ وہ اس مقدس میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے۔ 7 آفتیں جو کن کے لیے ہیں؟ دنیا کے لوگوں کے لیے، جنہوں نے اس بت اور اس شریر اور اس اژدہا کی چھاپ اپنے سر پر لی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آفتوں میں مبتلا ہونے والے ہیں، ان پر آفتیں آنے والی ہیں۔ یہ 7 کا عدد کیا ہے؟ کاملیت کا عدد ہے، تمام ہونے کا عدد ہے، کہ خداوند کا قہر کیا ہے؟ مکمل ہے۔ تو عزیزو، فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ آ رہے ہیں، کس کے لیے؟ عدالت کرنے کے لیے یسوع کے ساتھ۔ اور جو زندہ ہیں، جو خداوند کے ساتھ قائم ہیں، وہ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ جو کلیسیا ہے وہ کہاں نظر آ رہی ہے؟ وہ اس سمندر جو جہاں پر آفتیں ڈالنی ہیں، دنیا کہہ لیں آپ، اور دنیا سمندر سے مراد زیادہ چیز کو ظاہر کیا یہاں، کیونکہ کلیسیا کیا ہے؟ آسمان پر اٹھائی ہوئی ہے، اور نیچے کیا ہے؟ دنیا کے لوگ، ان پر کیا ہے؟ آفتیں نازل ہوئی۔ 7 وہ آگے پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ 7 آفتیں کون کون سی۔ تو عزیزو، وقت ہمارے پاس ہے، آج ہم سے خداوند ہم کلام ہے، ہم کون سی بھیڑ میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ اس فاتح والی بھیڑ میں جو بربت اور ستار لیے ہوئے برہ کا گیت گا رہی ہے، یا پھر اس آفت والی جن پر 7
آفتیں ادھیلنی ہے، اس بھیڑ کے شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اختیار ہمیں دیا گیا، ہم نے چننا ہے۔ اگر خداوند میں قائم ہونا چاہتے ہیں، خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہے؟ اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مرتھا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تو ایمان لا چکی ہے؟ اور اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں، کہ تو خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے کو تھا تو ہی ہے۔ جو اس کے لیے اپنے آپ کو قائم کرے گا، اپنے آپ کو قربان سے مراد یہ نہیں کہ گلا کٹا دینا، اپنی خواہشوں پر غالب آئے گا، جو یسوع کے پیچھے چلے گا، عزیزو وہ کلیسیا کا رکن ہوگا، نادیدنی کلیسیا کا رکن ہوگا۔ وہ بربت اور ستار لے کر خداوند کا گیت گائے گی، اور جو ایسا نہیں کرے گا یا کرے گی، وہ اس بندر کے لیے تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو، یا تیار ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے۔ عزیزو فیصلہ ہم پر ہے۔ آئیے آپ اور میں اس بھیڑ کے رکن بنے جو بربت اور ستار لیے ہوئے، سچائی اور دیانتداری سے خداوند کا جلال ظاہر کریں، خداوند کی خدمت کریں، خداوند میں قائم ہو جائیں، اپنی اس کلیسیا کا رکن بن جائیں، نہ کہ اس آگ میں سڑنے کے لیے تیار۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس مقدس با کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔